لوگ کیا کہیں گے، سنت کے مطابق لباس پہن لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ جو مزاج بنتا چلا جا رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے. ایک منافق شخص تھا اخنس بن شریق، اخنس بن شریق، اس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے زد مزید گناہ پر ابھارے تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو معلوم ہوا کہ منافق کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اگر منافق کو سمجھایا جائے تو وہ اڑ جاتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. اس میں نصیحت ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی دنیاوی خیالی عزت کو دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنائیں، ہر چیز سے بڑھ کر دین کو ترجیح دیں. دین اور شریعت جس بات کا حکم دیں دل و جان سے ذوق و شوق سے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی عزت بڑھے گی، آخرت میں بھی عزت مزید بڑھے گی. بصرہ میں ایک بزرگ تھے، وہ مسکی کے نام سے مشہور تھے. مسک مشک کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ مشک بار، مسکی کا مطلب ہوا مشک بار، یعنی خوشبوؤں میں بسا ہوا. عربی میں نا مسک کہتے ہیں مشک کو. تو وہ بزرگ ہر وقت خوشبودار رہتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی خوشبودار ہو جاتی تھی. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ تو خوشبو بہت لگاتے ہوں گے، بڑی رقم خرچ کرتے ہوں گے خوشبو پر. فرمایا میں نے نہ کبھی خوشبو لگائی ہے نہ کبھی خوشبو خریدی ہے. میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں، کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوا، اور جس طرح امیر لوگ اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں میری بھی اسی طرح تعلیم کا سلسلہ ہوا. میں بہت خوبصورت تھا، چنانچہ میرے والد صاحب کو کسی نے کہا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ لوگوں سے گھل مل جائے، اس کی جھجک اترے، یہ اس کی حیا ختم ہو، بہت ہی زیادہ شرمیلا ہے. چنانچہ ایک کپڑے کی دکان پر مجھے بٹھا دیا گیا. ایک روز ایک بڑھی آئی، اس نے قیمتی کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا، جسے ہم نیک کہتے ہیں، نیک سے کہا لڑکے کو ساتھ بھیج دو، کپڑے جو ہمیں پسند آئیں گے وہ ہم خرید لیں گے، پیسے اس کو دے دیں گے، بقیہ جو بچیں گے اس کو واپس کر دیں گے کپڑے. دکان والے نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا. جب اس بڑھیا کے ساتھ میں گیا تو وہ ایک محل میں داخل ہوئی، ایک عظیم الشان محل، اور اس میں پھر ایک سجا ہوا کمرہ تھا، اس میں اس نے مجھے بھیج دیا. کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں زیورات سے آراستہ پیراستہ خوبصورت لڑکی موجود ہے، تخت پہ بیٹھی ہے. مجھے دیکھتے ہی اس پر شیطان غالب آ گیا. ایک دم میری طرف لپکی، چھیڑخانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کی درپے ہوئی. میں نے گھبرا کر کہا اللہ سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا. جب اس نے میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تجویز میرے ذہن میں آئی. میں نے اس سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، استنجا خانے کیا جاتا. اس نے اپنی کنیزوں کو بلایا کہ اپنے آقا کو بیت الخلاء میں لے جاؤ. وہ اسے ساتھ لے گئیں. اس نے استنجا خانے کی نجاست کو اپنے منہ وغیرہ پر مل لیا اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر کھڑی تھی، رومال اور پانی لیے کھڑی تھی. جب وہ دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف میں لپکا، دوڑ کر بھاگی، پاگل پاگل کا شور مچا دیا. ساری کنیزیں اکٹھی ہو گئی. انہوں نے مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا، باہر جا کے ایک باغ میں پھینک دیا. جب میں نے دیکھا یہ ساری جا چکی ہے، میں اس سے باہر نکلا اور جا کے میں نے نہا دھو کے کپڑے صاف کیے اور جسم صاف کیا. تو میں جب رات سویا تو اسی رات خواب میں کسی نے مجھے کہا کہ تم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے. پھر کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. کہا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں. اس کے بعد انہوں نے میرے منہ پر اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا. اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی طرح خوشبو آ رہی ہے. یہ جو خوشبو آتی ہے ہر وقت میں خوشبو لگاتا نہیں ہوں، جس راہ سے گزرتا ہوں خوشبودار ہو جاتی ہے، تو یہ وہ خوشبو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں کی. غور فرمائیے، جب آدمی دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ رسول کی فرما برداری کے لیے لوگوں کی باتوں کی فکر چھوڑتا ہے تو اللہ کریم اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. ان بزرگ نے شریعت کا حکم ماننے کے لیے خود کو بدبودار کر دیا. اللہ پاک نے کیسا کرم فرمایا، اللہ نے مستقل ان کو خوشبودار کر دیا.
بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر، اللہ کی کتاب، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں۔ انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔